اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیوطی کا قول ہے اس باب میں۔ اتقان میں ابن قیم کا جوزیہ قصیدہ نومیہ جو مشہور کتاب ہے، عقیدے کا قصیدہ ہے، صفات کے باب میں نثر میں کہا ہے کہ جو کوئی اللہ کی تشبیہ کرے مخلوق کے ساتھ تو یہ کافر ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرے تو یہ بھی کافر ہے۔ اللہ کا عرش پر استوا ہے اور باقی جہان پر بادشاہی۔ کہتے ہیں قرآن کریم کے 10 آیات میرے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ کی فوقیت کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر مستوی ہے، یہ قرآن کے 7 سورہ میں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے انبیاء کی کتب میں بھی ہے کہ اللہ عرش کے اوپر ہے۔ پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اجماع نقل کی ہے، جو کوئی یہ اقرار نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے تو امام ابو حنیفہ کے مطابق وہ کافر ہے۔ یقیناً اللہ فوق ہے، استوا کیا ہے عرش پر۔ یہ مقالات ہے سلف الصالحین کے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ، ابن قیم، یہی مسلک ہے ان کا۔ حاسدین نے ان پر الزام لگایا تھا کہ اللہ کے لیے جسم ثابت کیا ہے، جو کہ خالص جھوٹا بہتان ہے، کسی کتاب میں ایسا نہیں آیا۔ تعویلات سارے بے پیدا ہے، پر اللہ تنہا ہے، کوئی دوسرا شریک نہیں، کوئی مقابل نہیں، اس لیے یہ تعویل باطل ہے۔ اس طرح ید پر بحث کریں گے کہ وہ متشابہات میں ہے کہ نہیں، یعنی ہاتھ پر۔ ید کی تعویلات قدرت سے کی ہے، ساق کی تعویل کی ہے سختی سے، جنب کی تعویل کی ہے حق، فوق کی تعویل کی ہے مرتبہ۔ سلف صالحین کے مطابق میت کہتے ہیں نصرت، علم، قدرت اور نصرت کو۔ یہ تعویلات میں شمار نہیں، مشترک لفظ ہے۔ سلف صالحین میں یہ تکلفات موجود نہ تھے۔ اسم اور صفت میں فرق۔ اسم وہ جو کسی ذات پر دلالت کرے، معنی استقاف فی الملحوظ نہ ہو، اسے علم کہتے ہیں۔ صفت وہ جو ذات پر دلالت کرے مگر استقاف کی لحاظ کے ساتھ۔ اسم فاعل مفعول کو پھر اسما کہتے ہیں۔ اس بنا پر اللہ تعالیٰ کا نام اس میں اللہ صرف اللہ ہے، پھر معنی استقافی ہو نہ ہو ملحوظ نہیں۔ باقی اس کے علاوہ تمام اسما کو صفات کہیں گے، رحمان رحیم تمام صفات ہوں گے۔ دوسرا اسم اسے کہتے ہیں کہ معنی مستقل پر دلالت کرے بغیر زمانے کے، یہ معنی اسم کو شامل ہے، ید، وجہ وغیرہ کو بھی شامل ہے، یہ اسما ہوئے۔ فعل کو پھر صفت کہیں گے۔ تیسرا اسم اسے کہتے ہیں دلالت مسمى پر مطلقاً کرے، جامد ہو یا مشتق، صفت آیات کا موصوف پر قائم ہوتا ہے۔ چوتھا اسم کئی معنوں سے قرآن کریم میں آیا ہے، عالم کے معنی پر آیا ہے، صفت کے معنی میں آیا ہے۔ قرآن کریم میں اس کے 2 معنی آئے ہیں، وہ سب کہتے ہیں نفس بیان کو، وہ سب کہتے ہیں اقوال شرکیہ کو، مگر لفظ صفتن قرآن پاک میں استعمال نہیں ہوا ہے۔ وہ سپا یا صفون آیا ہے مگر صفتن نہیں آیا ہے، چونکہ جدا جدا تعبیرات ہے، سب کو اسما کہہ سکتے ہیں، ید وغیرہ کو بھی کہہ سکتے ہیں، الرحمن الرحیم کو بھی کہہ سکتے ہیں۔ ظاہر قرآن و سنت سے یہ ہے کہ سب کو اسما کہو گے۔ دوسرے بحث میں اسما اللہ تعالیٰ کی توقیفی ہے، توقیف کا معنی ہے نقل پر بنا ہے، اسے اسماء حسنہ کہتے ہیں۔ معتزلہ اور جہنیہ کہتے ہیں توقیفی نہیں ہے، مگر جو اسم دلالت و عظمت پر کرتا ہے وہ اللہ کا نام ہوگا۔ توقیفی اسے کہتے ہیں کہ قرآن و سنت، بعض نے صحابہ کا اجماع بھی کیا ہے، اس کا اعتبار ہوگا۔ دلیل اہل حق کا سورہ اعراف میں دیکھیے 180 نمبر آیت میں، واللہ اسماء الحسنى فادعوہ بہا وذروا الذین یلحدون۔ الحاد میں بہت سے معنی ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ منقولات سے میلان کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی جو اسماء نقل ہو چکے ہیں اسے چھوڑ کر دوسرے ناموں کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اسماء توقیفی ہے، دوسری کی طرف نہ جھکے۔ اصل قول یہ ہوا جب توقف ہوا اس بات میں، اسی وجہ سے بعض اہل علم نے اس میں بحث کیا ہے۔ ثانی موجود واجب قدیم، اس کا اطلاق اللہ پر ہوتا ہے کہ نہیں؟ بعض اہل علم کا کہنا ہے، الوسی وغیرہ نے ان اسماء میں اگرچہ صحابہ تابعین کا اجماع نہیں مگر بعد میں اجماع مسلمانوں کا ہوا ہے اس میں، اور ان اسماء میں اللہ تعالیٰ کا تعظیم ہے، توحید نہیں ہے۔ یہ بعد والی اجماع کوئی دلیل نہیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ سلف صالحین سے یہ قول نہیں ہے، بعد والی اجماع کو اعتبار نہیں ہے، یہ قول صحیح ہے۔ اسی طرح لفظ خدا بھی ہے، اسی طرح انگریز گاٹ کہتے ہیں۔ ان دونوں کا ایک ہی حکم ہے، یہ منقول نہیں ہے، قرآن و سنت میں نہیں ہے، پارسی میں، پشتو میں، کسی اور زبان میں آئے، یہ اسماء حسنہ میں شامل نہیں، یہ نقل نہیں۔ ثانی موجود قدیم، یہ بھی اسماء حسنہ میں نہیں تھے۔ اس کے بارے میں عقیدہ یہ ہے کہ اس کو اسم نہیں کہو گے۔ اسماء حسنہ میں سے ایک عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے ناموں میں سے ایسا نہیں کہو گے، پھر انگریزی کا بھی مانو گے۔ پھر دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ پدعوہ بہا خاص ہے، اسماء حسنہ پر دعا ذکر کو بھی کہتے، اور دعا کو بھی کہتے ہیں۔ ذکر جب کرو گے اللہ یاد کرتے ہو کہ ثواب مل جائے، تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یا خدا یا خدا۔ اس طرح دعا میں بھی ایسا نہ کہے کہ یا خدا، اس کی جگہ یا اللہ کہنا چاہیے۔ طریقہ اخبار پر، طریقہ توقیف کر ہم ایسا کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء میں پیدا کرنے والا
نہیں ہے، خالق ہے۔ ایسا وظیفہ نہیں کر سکتے یا پیدا کرنے والے خداون پارسی میں مالک کا ترجمہ ہے۔ ٹھیک ہے، مالک کا معنی ہے اللہ تعالیٰ پر اطلاق ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ناموں میں نہیں۔ اسماء دو طرح کے ہیں، ایک وہ جس کا اللہ کے علاوہ دوسرے پر اطلاق مطلقاً مجائز ہے، بالکل، مثلا اللہ رحمان۔ دوسرا وہ جس کا اطلاق مخلوق پر ہو سکتا ہے، جسے اشتراک لفظی کہتے ہیں، مثلا رحیم، کریم، رؤوف، مولا، بصیر۔ یہ انسانوں کو بھی کہا گیا ہے۔ قرآن کریم میں ایسا نہیں کہہ سکتے کہ ہم رحیم اللہ کو اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ یہ تو انسان کو بھی کہتے ہیں، شبہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ اشتراکی لفظی ہے، اللہ کے لیے جدا اور بندے کے لیے جدا۔ ایک تقسیم یہ ہے، دو اقسام ہے۔ کچھ اسماء وہ ہے جس کا اکیلا ذکر جائز ہے، یا اللہ یا رحمان۔ بعض اسماء وہ ہے جس کا ذکر اکیلا نہیں کیا جا سکتا، اس کا ذکر مرکب کیا جائے گا، مثلا یا ممیت یا دوار۔ اکیلا یہ کہنا ٹھیک نہیں ہے، یا ممیت یا ممیت، یا دوار یا دوار، نقص پیدا ہوتا ہے۔ یا محی یا ممیت، یا نافع یا دوار، دونوں اکٹھے پڑے۔ ایک قسم یہ ہے کہ بعض اسماء قرآن کریم میں ذکر ہے، حدیث الاسماء میں ذکر نہیں ہے، مثلا احکم الحاکمین، ارحم الراحمین، احسن الخالقین۔ بعض حدیث میں ذکر ہے اور قرآن پاک میں ذکر نہیں۔ القابض، الباسط، الباعث، اس کے لیے قرآن اور حدیث دونوں دیکھے۔ یہ دلیل ہے اس پر کہ حدیث میں 99 ذکر ہے، مگر بعض ایسے ہیں جو حدیث میں ذکر نہیں اور قرآن کریم میں ذکر ہے۔ معلوم ہوا کہ 99 پر انحصار نہیں ہے۔ بعض اسماء ترکیب ذاتی ہے، جیسا ذوالجلال، الرحمن، ارحم الراحمین۔ بعض اسماء مفرد ہے، مثلا اللہ، الرحمن، الرحیم۔ اسی طرح صفات میں تقسیم ہے، صفات میں بعض ثبوتیہ ہوتے ہیں، بعض سلبیہ، بعض فعلیہ۔ معتزلہ نے اس میں فرق کیا ہے کہ جس میں نفی اس بات جاری ہو تو اسے صفات فعلیہ کہتے ہیں، کہ پلا کو ولد دیا ہے اور پلا کو نہیں دیا ہے، خلق ولدہ فلانا ولم یخلق فلانا، پلا کو روزی دی اور زیادہ دی اور پلا کو نہیں دی۔ اسی طرح جس میں نپی ہو اسے صفات ذات کہیں گے، علم و قدرت وغیرہ۔ اشعریہ نے کہا ہے جو نفی سے نقیض ثابت ہو اسے صفات ذات کہیں گے، کہ اللہ سے حیات نفی کرو گے تو موت ثابت ہوگا، قدرت نفی کرو گے تو عجز ثابت ہوگا، یہ نہیں کہو گے۔ جس کے نفی سے نقیض پیدا نہ ہو اسے فعلیہ کہتے ہیں، مثلا حیات، احیا، ماتت وغیرہ۔ ماتوریدیہ کا کہنا ہے کہ جس پر اللہ کا وصف ہوتا ہے اور ذات پر نہیں اسے صفات ذات کہتے ہیں، قدرت، علم کا ذات وغیرہ۔ اور جو چیز اللہ تعالیٰ کی صفت میں بھی آئے اور اس کا ذات بھی ہو، مثلا رافتن، رحمتن ہے، تو اس کے مقابل میں سخت اور غضب ہے، اسے صفات فعلیہ کہتے ہیں۔ یہ اصطلاحی امور تو ٹھیک ہے، حق یہ ہے کہ مذہب سلف صالحین کے مطابق سارے صفات اللہ تعالیٰ کی ذاتی حقیقی ہے، ازلی ہے۔ بعض سے تعبیر صفت فعل سے کیا ہے، بعض سے صیغہ اسم سے کیا ہے، بعض کبھی صیغہ اسم سے اور بعض صیغہ فعل سے آتے ہیں۔ ذاتی کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان صفات میں کسی کا محتاج نہیں۔ دوسرا یہ کہ یہ صفات اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ ہے، واجب ہے۔ یہ سلف صالحین کا مسلک ہے، اور جس نے تقسیم کی ہے انہوں نے ایک اور نقصان کیا ہے۔ معتزلہ اور اشعریہ کہتے ہیں صفات ذاتیہ 7 ہے، ماتوریدیہ کہتے ہیں 8 ہے، باقی سب حذف کیے۔ یہ تو باقی اسماء کا انکار ہے۔ لفظ ذاتی اگر سلف صالحین کے معنی پر کرتے ہو تو یہ سارے صفات اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے۔ تقسیم میں یہ تھا کہ صفات 2 طرح کے ہیں، مفرد اور مرکب۔ پھر صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ۔ سلبی صفات 2 طرح کے ہیں، ایک وہ کلی مطلق ہو، دوسرا وہ جس کو سلب خاصہ کہتے ہیں، کہیں سلب اور کہیں ثبوت ہوتا ہے۔ اس میں سے 57 ذکر ہے۔ سلبی کلی مطلق 26 ذکر ہے، سلب خاصہ تقریباً 83 بنتے ہیں۔ سلبی کلی مطلق مَاللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ بالکل غافل نہیں ہے، لا يخلف اللہ وعدہ، لا تأخذه سنة ولا نوم، لا يؤوده حفظهما، لا يفعل عليه شيئا، ليس بظلام للعبيد۔ اللہ تعالیٰ واقعی اب ان نقائص سے پاک ہے، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، ایسا ہی پاک ہے۔ سلبی جزی، لا یستحی ان یضرب، استحیاء اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے، حدیث میں بھی ہے، ان اللہ حی کریم یستحی من عبدہ اذا رفع یدین۔ یہاں فرمایا لا یستحی ان یضرب، ضرب الامثال سے استحیاء نہیں فرماتے۔ لا یحب المعتدین، معتدین سے محبت نہیں فرماتے، مسلمانوں سے محبت تو کرتے ہیں۔ حدیث میں 99 ہے، قرآن کریم میں جو ہے وہ 118 ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات بہت زیادہ ہے، خاص عدد ہمیں نہیں معلوم۔ ایک وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت میں پڑھے ہیں، قنوت میں فرماتے ہیں لا احصی ثناء علیک، میں آپ کی صفات گن نہیں سکتا کیونکہ بے شمار ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں ہے بحیقی وغیرہ میں کہ جب غم آئے تو یہ دعا پڑھے، اللہم انی عبدک وابن امتک وابن عبدک ناصیتی بیدک،
یا اللہ میں آپ کا بندہ ہوں اور آپ کے بندے کا بیٹا ہوں اور آپ کے غلام کا بیٹا ہوں، میرا مات آپ کے قبضے میں ہے، آپ کے فیصلے میرے اندر چلتے ہیں اور آپ کا فیصلہ بھی انصاف پر مبنی ہے، یہ وسیلے ہے۔ اس دعا میں ایک اور وسیلہ پیش کیا جاتا ہے، اسألک بکل اسم ھو لک، وسیلہ پیش کرتا ہے آپ کے جتنے اسماء ہیں ان کا آپ نے اپنے لیے رکھے ہیں یا کتاب میں بھیجے ہیں یا مخلوق کو سکھائے ہیں یا اپنے ساتھ چھپا کر رکھے ہیں، کتنے اسماء ہوئے، بے شمار ہے۔ اس دعا سے اندازہ لگائے، پھر دعا میں ہے انت جل القرآن ربیع قلبی، ایک حدیث میں جمع آیا ہے ربیع قلوبنا، یا اللہ ان اسماء کے وسیلے سے قرآن کریم ہمارے دلوں کا بہار بنا، یہ قرآن کریم کے لیے ہے، اور خوشی نصیب فرما اور ہمارے غموں کو دور فرما۔ حدیث میں چونکہ ہے کہ اسماء حسنی 99 ہے، من احصاها دخل الجنہ، جو جواب یہ ہے کہ من احصاها کے لیے یہ 99 ہے تو بہت، مگر یہ 99 اگر یاد کرے، اس پر عقیدہ بن جائے، گردان کیا جائے تو جنتی بنو گے۔ قرآن کریم اسے اسماء الحسنی کہتے ہیں۔ 4 بار اسے کیوں اسماء الحسنی کہا گیا؟ سورہ اعراف، سورہ اسراء، سورہ طٰہٰ، سورہ حشر میں۔ حسنہ یعنی حسن 5 طرح کے ہے، لہو اسماء الحسنی، ایک اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے، کوئی اس میں شریک نہیں۔ دوم یہ کہ ہر ایک کا اپنے معنی حقیقی سے ماخوذ ہے، رحمان رحیم سب اپنا کامل حقیقی معنی مراد ہے، اس میں تصنع نہیں، اس لیے اس اکملیت کو حسنہ کہا جاتا ہے۔ تیسرا یہ کہ یہ آئے گا موافق قرآن و سنت کے توقیفی ہے۔ چوتھا یہ کہ اللہ کے لیے کسی اور کو ایسی صفات نہیں، اس لیے حسنہ ہے۔ پانچواں یہ کہ یہ تمام نام قدیم اور ازلی ہے، معنی میں حدود نہیں، اگرچہ متعلقات میں حدود ہے۔ اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، خالق مالک ہے، اگرچہ مخلوق بھی پیدا نہ تھا اس وقت سے، اس لیے حسنہ کہا جاتا ہے۔ متشابہات پر اصل بحث انشاءاللہ سورہ آل عمران میں کریں گے۔ کچھ الفاظ اشتراکی لفظی ہوتے ہیں، ایک لفظ کے بہت سے معنی ہوتے ہیں، اسی وجہ سے اشتباہ آتا ہے۔ دوسرا احتمال عقیدت اور مجاز کہا جاتا ہے، ایک لفظ میں اشتباہ آ جاتا ہے، کون سا معنی لیا جائے؟ ایک معنی ضعیف ہوتا ہے، اس کا معنی لغت میں نہیں ہوتا تو اشتباہ جاتا ہے۔ چوتھا ایک معنی وضعی موجود ہوتا ہے مگر اس کا مراد معلوم نہیں ہوتا، اشتباہ آ جاتا ہے۔ یہ 4 طریقے اشتباہ کے ہیں۔ کچھ طریقے تو آسان ہیں، مثلا لفظ ہے مشترک ہے، معنی زیادہ ہے، دلیل تلاش کرے، اس کے لیے قرینہ دیکھ لے کہ پلا مراد ہے، اشتباہ ختم ہو۔ اسی طرح جہاں احتمال عقیدت اور مجاز کا ہو، قانون پر عمل کرے، جہاں تک ہو سکے حقیقت پر عمل کرے، مجاز تک نہ جائے، اس وقت جانا چاہیے جب سارے اطراف میں کچھ نہ ملے۔ جس لفظ کا معنی چھپا ہو، مثلا الف لام میم، کسی بھی لغت میں اس کا معنی نہیں تو کدھر سے معنی لائے، اور جب معنی ہو مگر اس کا مراد چھپا ہو، اسماء اور صفات میں یہ مسئلہ آ سکتا ہے۔ یہ مفسرین کے ہاں ایک مستقل بحث ہے، شیخ الاسلام نے فتاوی میں کیا ہے یہ بحث کہ قرآن کریم میں مجاز ہے، اصل میں مجاز کے معنی میں خود اختلاف، بعض نہیں مانتے، جو کہتے ہیں نہیں، ان کا کہنا ہے جہاں حذف ہوا ہے، مثلا وصل القریہ، یہ اصل میں اہل القریہ ہے، یہ مجاز حذف ہے، حالانکہ یہ تو مناہج کلام عرب کے، گاؤں والوں سے پوچھے، اس میں حذف وغیرہ نہیں، سب سمجھ جاتے ہیں کہ کیا مطلب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات میں مجاز بالکل نہیں، یہ عقیدہ رکھنا ہوگا، یہ سلف صالحین کا مسلک ہے، ان باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے کہ ید یعنی ہاتھ ہے مگر مجازی ہے۔ اکثر مفسرین خطا ہو چکے ہیں، بیضاوی نے کشاف سے نقل کیا ہے، خطا ہوا ہے، جیسا کہ کہتے ہیں الرحمن الرحیم رحمت سے ماخوذ ہے، رحمت اصل میں کہتے ہیں دل نرم ہونے کو، تو کیا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو کوئی نسبت کر سکتا ہے قسوہ قلب کا؟ تو مانے لیتے ہیں کہ رحمت سے مراد قیاس کرتے ہیں احسان، مبادی کی لحاظ سے یہ بندوں کا صفت ہو جائے گا، اور غایات کی لحاظ سے یہ تو اللہ تعالیٰ کا صفت ہو جائے گا۔ مبادی حقیقت تھا، اس کو چھوڑ دیا، اسے مجاز کی طرف لے گئے، اپنے لیے حقیقت ثابت کیا جا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے مجاز ثابت کیا جا رہا ہے۔ بیضاوی اور کشاف ادھر ٹوکر کھا چکے ہیں، خطا ہے اس باب میں، بیضاوی تقلید میں خطا ہو چکا ہے۔ ادھر ابن منظور لسان عرب تھے، اس نے سمجھ لیا، لکھا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں فرق ہے، قید لگایا ہے۔ رحمت کا معنی رقۃ القلب کے روسی انسان کی صفت ہے، مخلوق کی صفت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صفت میں رحمت الانعام ہے، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں مجازی نہیں، ہاں اشتراکی لفظی ہے۔ لغوی معنی مشترک ہو سکتے ہیں، بہت سے مقامات پر آتا ہے۔ اشتراکی لفظی علم، سمع، بصر انسان کے لیے بھی آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے بھی آتے ہیں۔ امت متفق ہے اس پر کہ یہ اشتباہ پیدا نہیں کرتے پرانے عقیدے پر، اللہ تعالیٰ کی صفات مخلوق سے مشابہ نہیں۔ اسی طرح اشتراک لغوی آ سکتا ہے، مثلا لفظ وجہ وضو جہت کے معنوں پر آتا ہے، قصد کے معنی پر آتا ہے۔ وجہ متشابہات میں سے نہیں، مشترکات میں سے ہے۔ لفظ معاب میں بھی ایسا ہی آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کو متشابہ کیوں کہتے ہیں؟ اشتباہ کیا ہے کہ معنی وضعی معنی موضوع لہو کے لیے ثابت ہے ظاہراً، لیکن کیفیت چھپا ہے جسے مراد کہتے ہیں۔ مرادی حقیقت معنی تو ہے ید کا مطلقاً، ہر زبان میں اس کا جدا معنی ہے، جدا نام ہے، مذہب سلف صالحین کا۔ اس باب میں کتاب السنن لالکئی کا، ابان ابن بطہ کا، کتاب السنن ابو البحر ہی روئی کا،
کتاب سنت امام طبرانی کی، کتاب سنت امام خلاج کی، کتاب سنت عبداللہ بن احنب کی، کتاب سنت ابوبکر اسم کی، کتاب سنت نفس حنبل کی، کتاب سنت مرودی کی، کتاب سنت ابو داود کی، کتاب سنت ابن شیبہ کی، کتاب الاصول، کتاب الاسماء والصفات، کتاب توحید، کتاب رد علی جہنیہ، ان سب کا یہی عقیدہ ہے۔ اس ضمن میں مختلف مذاہب ہیں۔ مفوضہ اہل تشریع سے تعلق ہے ان کا۔ مفوضہ فی صفات، ان کا عقیدہ ہے کہ یہ جو متشابہات ہیں ان کا معنی اور اس کی کیفیت دونوں کو نہیں سمجھتے۔ بعض لوگ شیخ الاسلام اور ابن کثیر کی طرف سے لے آتے ہیں کہ ان دونوں کا طریقہ بھی انہی مفوضہ کا ہے، نہ معنی معلوم ہے اور نہ کیفیت، بس اللہ کے سپرد کریں گے کہ واللہ العالم۔ اس لیے مفوضہ کہتے ہیں جس طرح مقطعات قرآنیہ میں ہے، یہ قول اکثر متاخرین اور فعل بعض تفاسیر میں بھی ہے۔ بعض لوگ ہاتھ کے معنی نہیں کہتے، قدرت کے معنی نہیں کرتے، کسی صفت کا معنی نہیں کرتے، حالانکہ الرحمن اور رحیم کا معنی تو کرتے ہیں ترجمے کرتے وقت۔ شیخ الاسلام مجموع الفتاوی 5ویں جلد میں لکھتے ہیں 36 نمبر صفحہ پر، یہ خاص اس مسئلے کے اوپر ہے، بہت سے تحقیقات کی جوابات ذکر ہے اس کے اندر۔ حقیقت اس کیفیت کو کہتے ہیں جہاں حقیقت لفظ آیا ہے کہ ہم اس کے حقیقت کو نہیں جانتے، یہ نہیں کہ اس کے معنی کو نہیں سمجھتے، کیفیت مجہولہ کو نہیں سمجھتے، جس طرح امام مالک وغیرہ نے کہا تھا استوا معلوم ہے مگر کیفیت مجہول ہے، اس کا معنی اردو وغیرہ میں استوا کو تو کیا جا سکتا ہے، اس کو تعویل تو نہیں کہہ سکتے، استوا کا معنی کر سکتے ہیں، یدم یعنی ہاتھ کا معنی کر سکتے ہیں، وجہ کا معنی کر سکتے ہیں، کیفیت صرف اللہ کو معلوم ہے، کسی اور کو نہیں۔ امام محمد نے ان لوگوں کو اہل مفوضہ نہیں بلکہ اہل تجہیل کہا ہے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان حروف کے معنی نہیں جانتے، جبریل بھی نہیں سمجھتے ہیں، اور اس کا معنی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں جو یہ مفوضہ کے عقیدے کو لے بیٹھے ہیں۔ ایک تو یہ سلف صالحین کے مسلک کے خلاف ہے، دوسرا یہ کہ یہ قریب ہے نفی تک صفات کے، اس لیے یہ باطل ہے۔ بے معنی لفظ کیسا ہوگا کہ ید ہے مگر معنی نہیں ہے، یہ تو محمل ہے، عبث ہے۔ مقطعات کے معنی معلوم نہیں تو بہت سے فوائد اور بھی تو ہے۔ دوسرا مذہب مجسمہ کا ہے، وہ تصریح کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جسم ہے، ہاتھ ہے، چہرہ ہے ہماری طرح۔ یہ مذہب تو قطعاً باطل ہے، قرآن کے خلاف ہے۔ لیس کمثلہ شیء فلا تضربوا اللہ الامثال قل هو اللہ احد لم یکن لہ کفوا احد۔ عقل کی بھی خلاف ہے، جسمیت کے لیے ترکیب ضروری ہے، اسے تو اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ تیسرا مسلک مشبہہ کا ہے، ان کا اور مجسمہ کا مسلک کا تھوڑا سا فرق ہے۔ مشبہہ کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہاتھ ہے، چہرہ ہے ہماری طرح، لیکن جسم نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں ہم مجسمہ نہیں ہیں، ہم جسم ثابت نہیں کرتے۔ ان کا یہ قول بھی نصوص قطعیہ کے خلاف ہے۔ قرآن کریم نے تو مثلیت سے منع کیا ہے، لیس کمثلہ شیء لا تضربوا اللہ الامثال۔ ان کا مذہب بھی یقیناً باطل ہے۔ چوتھا مذہب ہے معطل فی صفات والوں کا۔ ایک معطلیہ وہ تھے جو اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے کہ ایک کام اللہ تعالیٰ کا ہے، باقی تمام کام عقل اول نے کیا ہے، نعوذ باللہ، فلسفی تھے یہ لوگ۔ دوسرا اس میں معطلیہ فی صفات ہے، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے نعوذ باللہ کوئی صفت نہیں، علم، قدرت وغیرہ اگر ہے تو اسے حادث کہتے ہیں، کبھی پیدا ہوتا ہے کبھی دور ہوتے ہیں، کہتے ہیں اللہ قدیم ہے، ازلی ہے، محض حادث کے لیے نہیں ہو سکتا۔ معتزلہ جہنیہ کے مسالک ہے جو صفات آئے ہیں ان کی تعویلات کرتے ہیں، بعض الفاظ پر استدلال کرتے ہیں۔ لنعلم، اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ کہا ہے لنعلم، یہ پہلے علم نہیں تھا، اب پیدا ہوا ہے۔ مذہب میں انکار ہے، نصوص قطعیہ سے وجود اللہ سے انکار ہے جو عین الکفر ہے۔ پانچواں مذہب جہنیہ کا ہے، یہ مسئلہ معتزلہ نے پیدا کیا تھا، مگر جہن نے بہت پھیلا دیا، دنیا میں بہت ترقی دی تھی اس فرقے نے۔ ان کا کہنا ہے کہ باقی صفات مانتے ہیں دو طرح کا، ایک بالغ معتزلہ کا کہ سب حادث ہے، دوسرا یہ کہ سب صفات مانتے ہیں مگر جو متشابہ ہے جسمیت کے، اس کا اپنا معنی حقیقی بالکل مراد نہیں ہے، واجب ہے اس کی تعویل معنی مجازی سے۔ ید کا معنی لازم ہے، قدرت کرو گے، وجہ یعنی چہرہ کا معنی لازم دوسرا کرو گے، یہ مذہب بھی باطل ہے کیونکہ نصوص صریحہ سے انکار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یت فرمایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی ہے، صحابہ نے تلاوت فرمائی ہے، انہوں نے تو نہیں کہا کہ ید کی تعویل کرو گی اس طرح، یہ ضروری تھا کہ انہوں نے ایسا کہا پھر ہوتا۔ علماء اہل سنت والجماعت بالخصوص اس مذہب پر انہوں نے رد کیا ہے۔ چھٹا مذہب ہے اس ضمن میں معویلہ کا۔ معویلہ جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، متاخرین میں ہے، اشاعرہ میں، ماتوریدیہ میں اب بھی ہے۔ یہ عقیدہ والے معویلیہ، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کا ید ہے، وجہ ہے، لیکن معنی نہیں ہے، جیسے قدرت، رضا وغیرہ مراد مانتے ہیں مگر کہہ نہیں سکتے۔ ان کا کہنا ہے کہ سلف صالحین کا طریقہ صحیح ہے مگر جو حلف ہے وہ نہایت اعلیٰ طریقہ ہے، یعنی حلف علماء سلف سے اعلیٰ ہے۔ ان میں جو غلطی ہے وہ یہ ہے کہ کتمان حق کرتے ہیں، یہ حقیقت کو مانتے ہیں مگر مصلحت کے خاطر حقیقت کو بیان کر نہیں سکتے۔ کچھ تنبیہات ہے اس میں بھی۔ پہلے تنبیہ یہ ہے تعویلات کے باب میں، کبھی تعویل ہوتا ہے کبھی نہیں۔ تعویل کے 3 معنی ہیں، تفسیر کو کہتے ہیں، یہ متقدمین مفسرین کی اصطلاح ہے۔ ابن جریر کو دیکھو گے جب آیت کی تفسیر کرتا ہے تو کہتا ہے تعویل الآیات، تعویل التفسیر کو کہتے ہیں۔ تیسرا
تعویل حقیقت ہے، کلام کو کہتا ہے، کلام جس طرح راجع ہوتا ہے اسے تعویل کہتے ہیں۔ یا بتحادہ تعویل الرؤیا، میرے خوابوں کا مرجع یہ تھا، یہ حقیقت تھا۔ ولما یاتیہم تاویلہ، یہ اس لیے قرآن کریم کی تکذیب کر رہے ہیں کہ اس کی تفسیر ان کے پاس نہیں آیا، اس لیے تعویل جب آ جائے تو یہ متقدمین کا جدا ہوتا ہے، جسے محمود کہتے ہیں۔ یہ معنی آئے گا سورہ ال عمران میں، تعویل کے ایک معنی پر وقف کرو گے اور دوسرے معنی پر وقف نہیں کرو گے۔ والراسخون فی العلم، تنبیہ، وہ صفات نفس، وجہ، عین، ید وغیرہ وغیرہ الفاظ کہاں آئے ہیں، حدیث اس باب میں بہت ہیں، 40 تک صفات اب تک گنے جا چکے ہیں قرآن اور حدیث سے، اور سلف صالحین کے اس بارے میں اقوال ہے۔ آخری بحث اس پر کہ یہ اس پر شبہات آتے ہیں، اعتراضات آتے ہیں۔ پہلا شبہ، فوقیت اللہ تعالیٰ کی ثابت کرنا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ فوقیت ثابت کرنے سے مشابیہ یا مجسمہ بن گئے۔ مولا علی قاری نے کہا ہے شرح فقہ اکبر کے شروع میں، جہنیہ کی علامتیں ہیں، اہل سنت ان کے مشابہ اور مجسمہ تھے۔ مناطقہ کا کہنا تھا کہ اللہ جہت سے پاک، اگرچہ جہت عالم سے فوق کے بارے میں ہے تو اللہ تعالیٰ مخلوق سے فوق ہے۔ شیخ الاسلام نے احتیاطی بات کی ہے اس باب میں کہ اللہ کو جہت ہے یا نہیں، اس میں ہم بات نہیں کہیں گے، کیفیت بنتی ہے۔ وہ آیات پڑھیں گے، الہ سے تعبیر طرف کے ہو سکتے ہیں، اگر اسے نہیں مانتے تو بہت سی حدیث نہیں مانتے۔ پھر ایک شبہ یہ ہے کہ فوقیت علو ثابت ہوا، پھر اللہ تعالیٰ خاص مکان میں ہوگا، مگر مکان سے متعارف معنی مراد ہو تو اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، اور مکان سے مراد ماورا عالم معنی مراد ہو تو اللہ تعالیٰ فوق العالم ہے۔ یہ تصریح نہیں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ فی المکان یا فی غیر مکان، کیونکہ اس کا شرع میں ثبوت نہیں ہے۔ ابن قیم نے قصیدہ میں ثابت کیا تھا کہ فوق العرش کو آپ مکان کہتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر مکان میں ہے۔ یہ کیا متضاد باتیں ہیں۔ کبھی معیت کا شبہ آتا ہے جو دلالت ہے مقام اور دوستی پر، ادھر ہے ادھر ہے، اس کا تفصیلی جواب امام ذہبی مختصر علوم میں اس نے کیا ہے۔ یہ امام ذہبی کی بہت بہترین کتاب ہے، صرف علو کے مسئلے پر تابعین کی دور سے ائمہ کے دور تک 168 علماء کا نقل اس کتاب میں لائے ہے۔ مختصر العلو، اس میں امام ابو حنیفہ کا واقعہ لکھا ہے 135 نمبر صفحے پر۔ اس نے ماں کا جواب کیا ہے۔ یوہ الجامع کا کہنا ہے کہ میں امام محمد کے ساتھ بیٹھا تھا، ایک خاتون ترمز سے آئی، پارس سے جہن کی شاگردہ تھی کہ کوپا آئی، بہت سے لوگ جمع ہوئے، جہن کا مسلک بہت مشہور ہو چکا تھا۔ کسی نے خاتون سے کہا کہ یہاں ایک شخص ہے ابو حنیفہ کے نام سے، اس سے بحث کر سکتی ہو۔ وہ تیار ہوئی، امام ابو حنیفہ کے پاس آ کر کہنے لگی، تم وہ فرد ہو جس نے دین چھوڑا ہے اور لوگوں کو بہکاتے ہو، تمہارا الہ کدھر ہے جس کو تم پوچھتے ہو؟ امام ابو حنیفہ بے تحقیق بات تو کرتے نہ تھے۔ آپ نے 7 دن مہلت مانگی، 7ویں دن نکلے تو ایک کتاب لکھی تھی، اگرچہ امام صاحب کی کتب باقی نہیں ہے۔ اس وقت ایک منطقی نے جلائے تھے، اس مسئلے پر لکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے، زمین میں نہیں، فوق العرش والعرش فوق السماوات۔ ایک شاگرد نے سوال کیا کہ قرآن میں ہے وَمَعَكُمْ، یہ تو ایسا ہوا کہ تم خط لکھتے ہو کسی کو دوسرے شہر میں ہے اور تم کہتے ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، حالانکہ تم اس سے دور بیٹھے ہو۔ تم کہتے ہو اسے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، حالانکہ تم اس سے دور بیٹھے ہو۔ اشارہ اس قول اس سلف صالحین کی طرف تھا کہ اللہ تعالیٰ قریب ہے، علم کے ذریعے، قدرت کے ذریعے، اسے تعویل نہیں کہہ سکتے۔ اگر تعویل ہے تو ممدوح تعویل ہے، کیونکہ سلف صالحین سے نقل ہے، یہ شعبہ بھی نہیں آتا۔ اسی طرح کبھی شعبہ آتا ہے کہ سورہ نام میں ہے وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ اوپر بھی ہے اور نیچے بھی۔ اس کے تفصیلی جواب ابن کثیر سے پیش کریں گے۔ اس نے عبداللہ بن عباس اور صحابہ سے اس کا معنی نقل ہے، اللہ تعالیٰ علم کے ذریعے نیچے سے باخبر ہے۔ کبھی قرب پر اعتراض آتا ہے کہ قریب فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ قریب ہے، یا قریب ہے تو عرش اور آسمانوں پر کیسا ہے؟ اس کا تفصیل آگے ذکر کریں گے۔ ایک شبہ مسئلہ نزول پر ہے۔ جب یہ حق ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے، تو جب حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اترتے ہیں رات کے پچھلے پہر، آواز فرماتے ہیں بندوں کو، کوئی سائل ہے مجھ سے مغفرت مانگے، کوئی رزق مانگنے والا ہے مجھ سے مانگے۔ اعتراض یہ ہے کہ نزول تو فوقیت سے منافی ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ اس وقت عرش خالی ہوا، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اوپر بھی اور نیچے بھی۔ ایک اعتراض یہ ہے، حدیث پر اعتراض شروع کیا۔ ایک پاکستان میں صبح ہے تو امریکہ میں رات، وہاں رات تو یہاں صبح، کون سی رات؟ یہ مسئلہ کتاب علوم نے نقل کیا ہے 388 نمبر صفحہ پر، اور اس اعتراض کا جواب دیا ہے اللہ کر سکتا ہے، وہ قادر ہے، ہم اس کی قدرت کو اپنے والی عادات پر قیاس نہیں کر سکتے۔